السلام علیکم۔ جس دن اپنی پوری بات بتاؤں گا نا، اس دن سوچے گی دنیا اتنا درد لے کر ہنستا کیسے تھا۔ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا نصیب چاہیے۔ اللہ کے محبوب تمہاری مغفرت کی دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ مطمئن ہو جاؤ، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ تھک گیا ہوں لیکن ہارا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں بے سہارا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنی مصروفیات کے چکر میں اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کی زندگی میں اس کا تصور تو ہوتا ہے، مگر آپ پریکٹیکل اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو یہ اگنورنس اسے اچھی نہیں لگتی۔ وہ آپ کو واپس بلانے کے لیے کچھ دن کے لیے کوئی مشکل بھیج دیتا ہے۔ جب تک وہ مشکل رہتے ہیں آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، جب تک مشکل رہتے ہیں دعائیں پڑھنے کے بجائے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کا قانونی تعلق پھر سے ایک جذباتی تعلق میں بدل جاتا ہے، پھر وہ مشکل ہٹا دیتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ کسی کی بہن، بیوی، بیٹی کی عزت اور زندگی کو کھلواڑ مت بنائیے۔ جیسے کلکتہ کی سرزمین پر ایک ڈاکٹر کا کھلواڑ اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا گیا۔ تمہیں ہی تو پتہ ہونا چاہیے عورت کی عزت کیسی کرنی ہے۔ تم کسی عورت کے لکھے گئے کوئی افسانوی کردار نہیں، بلکہ عورت کے پیدا کیے گئے حقیقی کردار ہو۔ بہن، بہو، بیٹی سے کہوں گا پردہ کرو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو پردہ کرنے کا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ آپ پر شک کرتا ہے یا اعتبار نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے شوہر کے لیے بہت قیمتی ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو بری نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، جو کہ اس کا فرض بھی ہے۔ اپنی بیوی بچوں کے برائیوں سے روک کر جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا مرد ہے، اس کا انتخاب کریں اور اپنے پاس رکھیں۔ اور جب میں کہتا ہوں اچھا مرد، اس سے مراد ایک پرفیکٹ مرد نہیں، بلکہ ایک ایسا مرد ہے جو کوشش کرتا ہے، وہ محنتی ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے حد سے گزر جاتا ہے۔ وہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو دوسروں کے سامنے بیوقوف نہیں بناتا، وہ آپ کا بہترین دوست ہے اور آپ اس کے پاس ہر بات لے کر جا سکتی ہیں اور ہر مسئلے کے لیے اس سے رجوع کر سکتی ہیں۔ ہاں، وہ یہاں وہاں کچھ غلطیاں کرے گا، لیکن اگر وہ آپ کے لیے بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس مرد سے محبت کریں، اس مرد کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ ایسے مرد کا ملنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں، یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں
وہ کبھی نہیں سوکھتا، جس سے پانی لینا چھوڑ دیا جائے وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ سوکھنے سے بچنا ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیے، جتنا ممکن ہو لوگوں کا بھلا کیجیے، کسی کا حوصلہ بڑھا کر، تسلی دے کر، کسی کی خفیہ امداد کر کے، کسی کا چولہا جلا کر، کسی کو اچھا مشورہ دے کر، کسی کا ہاتھ پکڑ کر، کسی کو راستہ دکھا کر، ہر دم لوگوں کو پانی مہیا کرنے والا کنواں بنیے۔ اس میں آپ کی بقام ہے، آپ کا بقا ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ جوانی، اکیلا پن، گھر کی ذمہ داریاں، ادھوری خواہشات، ناکامیابیاں، مستقبل مشکلات، تھکاوٹ، تانے، نا امیدی اور پتہ نہیں کیا کیا سینے میں لیے اگر جی رہے ہو تو کمال کر رہے ہو۔ مجھ سے کمرے کا حال نہ پوچھو، ردی میں پھینک دی اس کی باتیں، اب الماری میں رکھ دیا دل کو، میں نے کھوٹی پہ ٹانگ دی یادیں۔ ناجائز محبت ایک موم بتی کی طرح ہے، شروع میں یہ آپ کا ارد گرد روشن کر دیتی ہے، پھر یہ پگھلنے اور آپ کو اذیت دینے لگتی ہے، آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر چیز پہلے سے زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس صرف راکھ بچ جاتی ہے۔ اپنے ہم سفر کے لیے خود کو پاکیزہ رکھیے۔ جس انسان سے محبت ہو اس کا کھو دینا کتنی تکلیف دیتا ہے، مگر اللہ سے دوری تکلیف کیوں نہیں دیتی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے ویسی محبت ہے ہی نہیں جیسی اللہ سے محبت کرنے کا حق۔ ہر وقت اللہ کے احسانات یاد کرو، غور کرو کہ ہر سانس اللہ کی عنایت ہے، یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی۔ پھر آپ بے بسی محسوس کرو گے کہ اتنی احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی آپ کے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ نے بغیر کسی غرض کے آپ کو نوازا، آپ سے محبت کی، تو غور کرو کہ اتنی بڑی دنیا میں ہم کتنے حقیر ہیں۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی آپ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ بھی کہیں ہو، لیکن آپ کا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی آپ کو یاد رکھتا ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، آپ کی بہتری سوچتا ہے، آپ کو اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتے رہو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ بھی یہ سوچتے رہو گے تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور پھر آپ کو اللہ سے عشق ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔